موجودہ زمانے کے اندر جو صورتحال ہمارے سامنے سماج اور معاشرے کی آ رہی ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھ کر میں اپنی بہنوں سے چند باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا آپ سے آ کر کالج میں یہ کہے یا اسکول میں یہ کہے کہ مجھے اسلام سے بہت محبت ہے، مجھے قرآن بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اذان سننا بہت اچھا لگتا ہے، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے قرآن کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، مجھے اردو پڑھنا سکھا دیجئے، مجھے سلام کہنا سکھا دیجئے، مجھے سلام کے معنی بتا دیجئے، مجھے اپنا کلمہ یاد کرا دیجئے، مجھے اذان کا مطلب بتا دیجئے۔ تو میری بہنوں، کسی بھی لڑکے کی اس طرح کی بات پر کبھی بھی توجہ مت دینا۔ یہ آپ سے بات کرنے کے لیے اٹھایا گیا پہلا قدم ہے کہ کسی بھی انجان لڑکے سے کسی بھی موقع پر بات کرنے سے بچیں۔ میری بہنوں، آپ کبھی بھی کسی بھی غیر مرد کے بائک پر نہ بیٹھیں۔ میری بہنوں، آپ کبھی بھی کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بند کمرے میں اکیلی نہ ہوں۔ دیکھیے، یہ وہ راستے ہیں کہ جن راستوں پر جانے کے بعد بچ کر واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ مجھے آپ سے اردو پڑھنی ہے، مجھے برقع اچھا لگتا ہے، آپ میری بہن کو برقع سکھا دیجئے، میری بہن کو برقع اوڑھنا سکھا دیجئے، تو آپ اس طرح کی کسی بھی بات پر کان نہ دھریں۔ میری بہنوں، آپ کبھی بھی کسی غیر مرد سے اپنی آنکھیں نہ ملائیں۔ میری بہنوں، آپ کبھی بھی اپنے پرسنل نمبر کو کسی غیر لڑکے کو نہ دیں، چاہے وہ آپ سے نمبر لینے کے لیے کتنے بھی بہانے کرے۔ میری بہنوں، آپ اپنا موبائل بھی کسی غیر مرد کے ہاتھ میں نہ دیں۔ میری بہنوں، میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ کسی بھی غیر لڑکے کے ساتھ اپنا فوٹو شیئر نہ کریں۔ میری بہنوں، آپ کسی غیر لڑکے کے ساتھ اپنا فوٹو نہ کھنچوائیں، چاہے وہ گروپ فوٹو ہی کیوں نہ ہو۔ میری بہنوں، یہ وہ راستے ہیں کہ ان راستوں کے ذریعے سے آپ تک وہ غلط نیت رکھنے والا لڑکا پہنچ سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو برباد اور خراب کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو کوئی لڑکا آپ سے آگے کالج میں یہ کہے کہ مجھے آپ کے نوٹس کی ضرورت ہے، آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں، آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، تو مجھے آپ اپنا نوٹس دے دیجئے تاکہ میں آپ کے نوٹ سے تیاری کر کے میں بھی اچھے نمبر لے کر آؤں۔ دیکھیے، انسان تعریفوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے کسی انسان کی تو اس تعریف سے ہر انسان خوش ہوتا ہے، اسے تسلی ملتی ہے۔ تو تعریف کبھی کبھی انسان کو برائی کے دلدل تک دھکیل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے آگے یہی بات کہنے لگے، آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ اچھا لکھتی ہیں، آپ اچھا پڑھتی ہیں، تو آپ بالکل بھی اس طرح کی تعریف پر کان نہ دھریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو کوئی لڑکی یہ کہے کہ چلو میرے گھر چلو، آپ کبھی بھی اس کے گھر پر جانے کی حامی نہ بھریں، چاہے وہ اسکول میں آپ سے کتنی اچھا ملتی جلتی ہو، آپ کو کتنے اپنا ہمدرد سمجھتی ہو، آپ کے لیے وہ کتنا ہی بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہو اور بہتر دکھنے کی کوشش کرتی ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی غیر لڑکی کے ساتھ اس کے گھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ وہ راستے ہیں کہ جب اس راستے پر آپ چلیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، آپ کے کپڑوں پر ایسا داغ لگ جائے کہ جو کبھی بھی نہ چھوٹے۔ میری بہنوں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ عزت ایک انمول تحفہ، ایک انمول دولت ہے، اس کی کوئی قیمت بازار میں نہیں دے سکتا ہے، اور عزت صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملا کرتی ہے۔ جس کی عزت ایک بار داغدار ہو جائے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے دینے پر بھی تیار ہو، تب بھی اسے وہ عزت دوبارہ واپس نہیں ملے گی۔ جو اس پر داغ لگ گیا ہے، جو اس کی عزت داغدار ہو گئی ہے، وہ عزت داغدار رہے گی، آخر تک اس کی داغ کو یاد رکھا جائے گا، اس کے داغ کو بھولا نہیں جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ ان چند باتوں کا خیال رکھیں اور کوئی موقع ایسا نہ دیں کہ جس موقع کی بدولت آپ کی زندگی خراب ہو جائے اور آپ کی عزت داغدار ہو جائے، اور جس کی بنا پر آپ کے گھر والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔
میری بہنوں، جتنے بھی وہ راستے جو راستے آپ کو زندگی کو برباد کر دیں، داغدار کر دیں، عزت کو بیکار کر دیں، ذلت مقدر میں لکھ دیں، ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میری بہنوں، یہ ایک بھائی کی آپ سے گزارش اور درخواست ہے، ان باتوں پر مضبوطی سے عمل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔